السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنی عافیت اور اپنی رحمت میں رکھے. سو ٹوڈے وی اسٹارٹ اور سیکنڈ ٹرم سلیبس. So now we read about nifaq, hypocrisy. So before starting lesson, we recite invocations. So read with me. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا سہل لنا الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. او اللہ انکریز اور نالج. دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اب ہم لیسن شروع کریں گے. تو لیسن کا نام نفاق ہے. ٹوڈے وی ریڈ اباؤٹ نفاق. نفاق مینس ہائپوکریسی. اب نفاق کیا ہے؟ What is the meaning of nifaq? So Arabic word nifaq means to enter from one route and go out of the other. Nafaq is a tunnel which has an entry and exit. Technically, in religion, nifaq or hypocrisy means to enter the religion from one way and go out of it from the other. In simple words, it means having a dual policy. A person having in this manner is called a munafiq or hypocrite. He says one thing and does something else. یہ نفاق عربی زبان کا لفظ ہے اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے ایک راستے سے داخل ہونا اور دوسرے راستے سے نکل جانا. نفق ٹنل کو کہتے ہیں. اس سرنگ کو بولتے ہیں جس میں سے ایک طرف داخل ہونے اور دوسری طرف نکلنے کا راستہ ہو. جیسا کہ عام طور سے آبزرو کرتے ہیں ٹنل ہوتے ہیں ٹرینس کے، ایک طرف داخل ہوتی ہیں دوسری طرف نکل جاتی ہیں. اس طرح سے بہت سارے ہولز باروز ریبٹس کے ریٹ کے وہ لوگ اس طرح سے اپنے ہول بناتے ہیں. ریٹس چوہے کہ وہ ایک طرف سے گھستے ہیں دوسری طرف نکل جاتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے نفق الفار. چوہے کے بل بنانے کو نفق بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنا بل ایسا بناتا ہے کہ ایک طرف داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے. لیکن جب نفاق دین کے اصطلاح میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ پھر
اب ظاہر بات ہے کیونکہ ایک طرف سے جانا ہے دوسری طرف نکلنے کا مطلب نفاق کا ہوتا ہے، تو ریلیجن میں اصطلاح میں نفاق یا منافقت دین میں ایک دروازے سے داخل ہونے اور دوسرے سے باہر نکل آنے کو کہتے ہیں، کہ آدمی دین کے اندر داخل ہوا لیکن پھر اس سے باہر نکل گیا، اس کے دل کے اندر اسلام آیا اور پھر دل سے اسلام نکل گیا۔ تو سادہ لفظوں میں سمجھیے کہ نفاق ڈوئل پالیسی کو کہتے ہیں، دو رخے پن کو کہتے ہیں، یعنی ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ اور، منہ میں کچھ ہے، دل میں کچھ اور۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے اسے منافق کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر اس طرح کا ڈوئل پالیسی کا نیچر ہو تو اس کو منافق کہیں گے، کیونکہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی نفاق کی میننگ۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر نفاق ہوتا کیوں ہے؟ نفاق کے اسباب کیا ہیں؟ واٹ آر دا ریزنس آف ہائپوکریسی؟ ریزن سمجھنے سے پہلے ایک بات اور ہی واضح کر لیں کہ جو منافقین کا معاملہ ہے یا جو نفاق والی کیفیت ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے، کافر مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ یہ طرح سے الگ الگ کیٹیگریز ہیں، لیکن جو نفاق کا معاملہ ہوتا ہے وہ نفاق جو لوگ اسلام ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں انہی کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، کیونکہ الگ سے کوئی قوم یا الگ سے کوئی گروپ نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یا مسلمان ہونے کے باوجود بھی نفاق کیسے دل کے اندر آ جاتا ہے یہ ہم آج ہم پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ So come on the topic, reasons of hypocrisy. So there are two reasons. Number one, when the truth of Islam is not accepted sincerely and intentionally, a person comes into the fold of Islam with a hidden agenda. The purpose could be the cause damage to Muslim unity, and this can be easily and effectively attained by being one among the Muslims. This sort of hypocrisy is called the hypocrisy of belief. تو پہلا ریزن ہے ہائپوکریسی آف بلیف کا، یعنی اس کو کہتے ہیں نفاق عقیدہ۔ عقیدے کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور یہ نفاق کون سا ہوتا ہے کہ جب دل اسلام کی سچائی کو مانتا ہی نہیں ہے، محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا جائے، لیکن اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو۔ کچھ لوگ مسلمانوں کے صف میں گھس آتے ہیں، مسلمانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ دلی طور پر کبھی مسلمان نہیں ہوتے، عقیدے کے لحاظ سے کبھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کے اندر اس لیے داخل ہوتے ہیں تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور کیونکہ اس طرح سے اسلام کی جڑیں کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمان بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا زیادہ آسان ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، گویا جان بوجھ کر کے مسلمان بن کر کے اور نفاق زدہ ہو کر کے نقصان پہنچانا۔ اب یہ نفاق جو ہوتا ہے وہ کفر سے بدتر ہوتا ہے، کفر سے بدترین شکل ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کو کافروں اور مشرکوں کو زیادہ سزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔
اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یا ایسے منافقین نفاق کے عقیدہ والے یہ جہنم کی نچلی سطح میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ عبداللہ بن ابی، نام دیکھیے اس کا عبداللہ ہے، مسلمانوں جیسا نام، عبداللہ بن ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا منافق، اس کا نام ہی رئیس المنافقین یعنی لیڈر آف ہائپوکرائٹس۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین ہوئے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور اندر سے غداری کرنے والے لوگ پائے جاتے رہے، اور ان کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا۔ اور آج تک بھی، قیامت تک بھی ایسے لوگ سامنے آتے رہتے ہیں جو مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خیال بیان دیتے ہیں۔ میڈیا کے اندر، پارٹیز کے اندر، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس طرح کے چہرے مل جائیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اندر اندر در پردہ اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، لوگوں کا ایمان کمزور کرنے اور لوگوں کے درمیان تفرقے پیدا کرنے کا کوئی موقع وہاں سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اور یہی آج کے منافقین کا بھی ایجنڈا ہے، مسلمانوں کو مختلف طبقات میں، مختلف گروپ میں، مختلف مسلک میں تقسیم کرنا، ان اختلافات کو بڑھاوا دینا، اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کے خلاف بیانات دینا۔ اس طرح سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان بن کے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو گویا پہچان ہو جاتی ہے کہ لوگ نفاق عقیدہ کے شکار ہیں۔ یہ ہوتا ہے نفاق عقیدہ، دل و دماغ اس کو، اسلام کو، سچائی کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہو، اور ہڈن ایجنڈا، چھپا ہوا ایجنڈا یہ ہو کہ اس ذریعے سے ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ تو ہوا پہلا ریزن۔ اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ اور دا سیکنڈ ریزن، so second reason is that the heart may have accepted the truth of Islam, but the mind has still not completely understood the religious truth. Such a person is under the influence of worldly benefits, and so he does not fulfill his duties towards the religion. This is called hypocrisy of action. اب نفاق کے پیدا ہونے کا دوسرا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل اسلام کو سچا اور صحیح مذہب تو مانتا ہے، دل کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اسلامی سب سچا مذہب ہوتا ہے، اسلام آدمی قبول کرتا ہے، اسلام کے اندر آتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد سمجھتا ہے کہ اسلامی سچا اور صحیح مذہب ہے، لیکن دین کی حقیقتیں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی ہوں۔ یعنی دین کے جو مطالبات ہیں، دین جیسا چاہتا ہے ویسا وہ اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو۔ مائنڈ ہیز اسٹل ناٹ انڈرسٹوڈ دا ریلیجیس ٹروتھ۔ ذاتی فائدے اور انسانی کمزوریاں ہی اتنی غالب ہوں کہ اسلام کے عملی احکامات پر چلنے میں سست اور غافل کر دیں۔ اپنے ذاتی فائدوں کی وجہ سے وہ اسلام پر چلنا چھوڑ دے، اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرے، اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے اس کے اوپر انسانی کمزوریاں اتنی غالب ہو جائیں کہ جو اسلام کے عملی احکامات ہیں، اسلام جن باتوں کا حکم دے رہا ہے اس پر وہ اس کو چلنے میں سستی اور اس کا غفلت ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں نفاق عمل، ہائپوکریسی آف ایکشن۔ یعنی عقیدے کے لحاظ سے تو آدمی مسلمان ہے، دل و دماغ میں وہ اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچانے جاتا، اس کو بڑی محبت بھی ہوتی ہے اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، نبی کسی اسلام کے خلاف وہ سن نہیں سکتا، اس کو محبت ہوتی ہے اس طرح سے۔ لیکن جب عمل کا معاملہ ہے تو
اس میں وہ کوتاہی کرے، سستی کرے. جیسے مثال کے طور پر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے. ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرے گا، وہ کہے گا ہاں بالکل فرض ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں یہ ہم پر اللہ نے فرض قرار دی ہے. لیکن پڑھنے کے جب معاملہ آئے تو اس کو سستی اور غفلت ہو جائے. حقیقت وہ مانتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو. نفاق عقیدہ والا آدمی کیا کرے گا؟ جس کے اندر نفاق عقیدہ ہوگا وہ نماز پر ہی اعتراض کر دے گا. جس کے اندر نفاق عقیدہ ہوگا وہ پردے پہ اعتراض کر دے گا، وہ اسلام کے اصولوں پر اعتراض کرے گا. لیکن نفاق عمل والا وہ اسلام پر اعتراض نہیں کرے گا، اسلام کے احکامات پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا. تو جو لوگ اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے وہ نفاق عمل کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اسلامی احکامات کو ہی صحیح نہیں سمجھتے اور در پردہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو وہ نفاق عقیدہ کے شکار ہیں. یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اس زمانے میں بھی نفاق عمل کے شکار لوگ موجود تھے، جیسے کہ وہ مسلمان جو ہجرت کا حکم آ جانے کے بعد بھی اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے مکہ ہی میں ٹھہرے رہ گئے تھے اور ہجرت نہیں کی تھی. اس دور میں بھی اس کی مثال ہے، اور آج کے دور میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نفاق عمل کے شکار ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی، مسلمان قوم کی اندر اندر بہت بڑی بیماری ہے جو اس کو گھن کی طرح کھا رہی ہے. کچھ چیزیں تو باہری ہوتی ہیں، بیرونی ہوتی ہیں، غیروں کی سازشیں ہوتی ہیں جس سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اندر سے کمزور کرتی ہیں، کھوکھلا کرتی ہیں، گھن کی طرح اس کو ختم کر دیتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ نفاق کی بیماری ہے. تو ابھی تک ہم نے سمجھا کہ نفاق کا 2 ریزن ہوتا ہے، ایک نفاق عقیدہ اور دوسرا نفاق عمل.